कराची में एसएसपी फारूक आवान पर खुदकुश हमला, पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर है। दफ्तर पर छापे और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एमक्यूएम का भरपूर एहतजाज। कराची में 10 मुकामात पर एमक्यूएम ने धरने दिए, खासी हद तक शहर मफलूज रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने एक बार फिर फौज को मदाखलत करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मामला इल्तिवा का शिकार है। आज सारा दिन स्पीकर इंतजार करते रहे मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमान नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ समझती है कि ये इक़दाम बदनीयती पर मुश्तमिल है। एक माह से जायद का धरना एक तरफ, लेकिन 10 माह में इमरान खान, ताहिरुल कादरी और शेख रशीद के 300 टीवी इंटरव्यूज, क्या नया रिकॉर्ड है? क्या वाकई ताहिरुल कादरी को इनकलाब की बू नागवार गुजरी? जिन्होंने तवज्जो दिलाई उनको लिफाफा जर्नलिज्म का ताना दे दिया। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आज जियो न्यूज के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। अब से कुछ देर पहले कराची में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया जिसमें निशाना बनाया गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी फारूक आवान के स्क्वाड को। फारूक आवान जो अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहे थे, इस रास्ते में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और मुबैना तौर पर खुदकुश हमला उनकी गाड़ी पर किया गया। इस हमले के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं, एक शख्स जाँ बहक हुआ है और एसएसपी फारूक आवान इसमें जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जाता है कि उनको जो जख्म आए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जख्म नहीं है, उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। एक बदतरीन दहशतगर्दी की कार्रवाई एक ऐसे पुलिस ऑफिसर पर की गई जिसने माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए, उनको पकड़ा और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया। और ये भी इत्तलात हैं कि फारूक आवान दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर मौजूद थे और पहले से खुफिया इदारे उन्हें इस बात की इत्तला दे चुके थे। फारूक आवान इससे मुताल्लिक आला हुक्काम को कई मरतबा बता चुके थे कि उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है, मगर इसके बावजूद सामने जो बात आती है वो यही कि कोई ख़ास इंतजामात उनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं किए गए थे। उन्होंने खुद से एक गाड़ी का बंदोबस्त किया गया था जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और सना लगता यह है कि इस इक़दाम की वजह से, इस कोशिश की वजह से वो उनकी ज़िंदगी आज महफूज रही है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज वो उनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई जैसे आपने भी जिक्र किया। लेकिन हमने देखा है कि ये आज जो वाक़या हुआ है जिसमें पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया है, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले अगर इसी साल की बात करें तो इस साल अभी तक पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की 165 से जायद वाकयात हो चुके हैं। जो अहम तरीन चंद वाकयात हुए हैं जिसमें अहम पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया इस साल, उसकी शुरुआत करते हैं एसएसपी चौधरी असलम से जिनके ऊपर खुदकुश हमला किया गया था 9 जनवरी 2014 को। सीआईडी के एसएसपी चौधरी असलम, उनके ड्राइवर फरहान जुनेजो और उनके मुहाफिज मोहम्मद कामरान उस खुदकुश हमले में शहीद हो गए थे। इस हमले में 11 अफराद जख्मी भी हुए थे। यह हमला शाम की वक्त ईसा नगरी के करीब लियारी एक्सप्रेस वे पर किया गया था और निशाना थी चौधरी असलम की गाड़ी जो कि उस वक्त वहां से गुजर रही थी। चौधरी असलम लियारी एक्सप्रेस वे से जा रहे थे, उस दौरान उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। तहकीकात जब की गई तो ये पता चला कि टैक्सी में सवार दहशतगर्द काफी देर से चौधरी असलम का वहां पर इंतजार कर रहे थे और ये भी तहकीकात से बात सामने आई कि गाड़ी करीब आती देखकर 2 हमलावर अचानक सड़क पर आ गए थे और फिर उन्होंने चौधरी असलम के ड्राइवर ने उनको राहगीर समझकर ब्रेक भी लगा दी थी। और सना इसी साल एक और वाकया जो पेश आया था वो 24 अप्रैल 2014 पुरानी सब्जी मंडी के करीब एक खुदकुश हमला हुआ था और मुअत्तल पुलिस अफसर शफीक तनौली समेत 4 अफराद उसमें जाँ बहक हुए थे। पुलिस ये कहती है कि शफीक तनौली चंद अफराद के हमरा अपने घर के करीब एक दुकान पर बैठे हुए थे। एक 15-16 साल का लड़का उनके पास आया, उनसे सलाम दुआ की और उसने फिर अपने आप को धमाके से उड़ा लिया था। ये 2 अहम वाक़यात इस साल हुए और तीसरा खुदकुश हमला आज अब से कुछ देर पहले हुआ जो एसएसपी फारूक आवान के कॉन्वॉय पर किया गया। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान रजी। कामरान, पहले तो बताएं कि इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं?
جی یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے مسعود کے SSP اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ فاروق اوان اپنے دفتر صدر سے اپنی رہائش گاہ ڈیفنس میں جا رہے تھے. یہ کچھ عرصے قبل ہی یہاں ڈیفنس کے علاقے میں منتقل ہوئے ہیں. اس سے قبل یہ فریئر کی پولیس لائن میں رہتے تھے. تو جب جیسے ہی یہ گزری کا پل اترنے کے بعد سعودی کونسلیٹ کا جو سگنل ہے اس سے بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی جانب مڑے ہیں تو قریبی ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے خیابان جبل اور گزری قبرستان کے درمیان میں یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. اس چورنگی سے جیسے ان کی گاڑی سلو ہوئی ہے تو اسی دوران ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے. ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں SSP فاروق اوان اور ان کے ساتھ جو ان کے محافظ چل رہے تھے پولیس اہلکار ان دونوں کی گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں بری طرح سے جس میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کئی کلومیٹرز تک ڈیفنس کے علاقوں میں پنجاب کالونی میں گزری میں لوگوں نے اس کی آواز سنی ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں آس پاس سے گزرنے والی 2 مزید گاڑیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی تباہ ہوئی ہیں. تاہم اس واقعے میں SSP فاروق اوان جو ہے وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے. تاہم ان کے ساتھ جو پولیس اہلکار تھے وہ کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. SSP فاروق اوان آرمڈ گاڑی میں سوار تھے جو بلٹ پروف گاڑی کہلاتی ہے. یہ ان کی پرائیویٹ جیپ تھی اور کافی عرصے سے ان کے استعمال میں تھی اور اسے انہوں نے بلٹ پروف کرایا تھا جس کی وجہ سے شاید آج وہ محفوظ بھی رہ سکیں. تاہم اس دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ جس سے جو ان کی گاڑی کا اگلا حصہ تھا وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ان کی گاڑی کا جو ونڈ اسکرین ہے فرنٹ کی وہ ٹوٹ چکی ہے. کئی شیشے گاڑی کے ٹوٹ چکے ہیں. تاہم جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فاروق اوان خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. ان کا گاڑی یہاں سے اس بات کی آدھا کلومیٹر سے بھی کم علاقے. کامران یہ بتائیں کہ اس بات میں صداقت ہے کہ یہ واقعی خودکش دھماکہ تھا, خودکش حملہ تھا, اور تھا تو کس طرح سے تھا؟ ابتدائی معلومات اس بارے میں کیا ہیں؟ جی ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کوئی ایسا انسانی جسم کا کوئی حصہ تو یہاں سے نہیں ملا. کچھ لوہے کے ٹکڑے یہاں پر ضرور نظر آ رہے ہیں. اس سلسلے میں جو DIG ساؤتھ ہیں عبدالخالق شیخ وہ اور CID کے جو شعبہ تفتیش کے آپریشنز کے انچارج ہیں راجہ عمر خطاب انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بظاہر اب تک کی معلومات اور شواہد کے نتیجے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک گاڑی تھی اور بارود سے بھری اس گاڑی کو یا تو پارک کیا گیا تھا اور اسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے DIG ساؤتھ کی بھی جانب سے اور جو CID کے راجہ عمر خطاب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس بارودی مواد کو اڑایا گیا جو اس گاڑی میں موجود تھا. تاہم بہت ہی شدید اس سے نقصان پہنچا ہے. سڑک میں بھی جو ہے وہ گھڑا پڑ گیا ہے. یہاں پہ جو آس پاس کے گھر تھے ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ان کی جو گاڑیاں تھیں ان کو بھی بری طرح سے نقصان پہنچا ہے. تاہم بتایا یہ جاتا ہے کہ فاروق اوان خود اپنی گاڑی سے اتر کر پھر یہاں سے اسپتال گئے. پہلے بہت بہت شکریہ کامران رضی, ہمیں اسپاٹ سے بتا رہے تھے کیا مشن رہی, کس طرح سے واقعہ پیش آیا. اور آپ کو ایک اور بھی تازہ خبر یہ دیں گے کہ کالعدم تنظیم جند اللہ کی جانب سے اس حملے کی جو کہ فاروق اوان SSP SIU پر کیا گیا تھا ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے. آیا ان کو ہی کیوں چنا گیا دہشت گردی کی اس کارروائی کے لیے, ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جیو نیوز کے نمائندے سید عارفین اس وقت موجود ہیں. عارفین, کیا وجہ ہو سکتی ہے فاروق اوان کس قسم کی کارروائیاں کرتے تھے دہشت گردوں کے خلاف, آخر یہی کیوں ٹارگٹ لسٹ ہٹ لسٹ کے اوپر سب سے اوپر تھے؟ سنا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جند اللہ نے اس کی ذمہ داری اس حملے کی قبول کی, اور اگر یہ بات درست ہے, میں پھر سے کہوں گا اگر یہ بات درست ہے اور جند اللہ نے ہی واقعی حملہ کیا ہے تو میں یہاں پہ یاد دلاؤں کہ جند اللہ کا کراچی میں جو نیٹ ورک تھا 2 جند اللہ اس وقت کام کر رہی ہیں. ایک ایران کے اندر جند اللہ کام کرتی ہے اور ایک پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے. جو پاکستان میں جند اللہ کام کر رہی ہے جو کہ سابق کور کمانڈر کراچی کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا 2005 میں, اس وقت اس کے جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ فاروق اوان نے کیا تھا اور اس وقت وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے اندر تعینات تھے جو دہشت گردی اور کڈنیپنگ فار رینسم کے جیسے جو خطرناک مقدمات ہوتے تھے جو کہ الزامات تھے اس کے اوپر وہ کام کرتے تھے. تو یہ ایک اہم پہلو ہے. اگر جند اللہ اس کو قبول کری ہے تو اس کا پس منظر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کام کیا ہے. جو پہلا امیر تھا کراچی کے اندر جند اللہ کا وہ فاروق اوان کے ذریعے ہی گرفتار کیا گیا تھا. انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے ماڈل کالونی کے اندر چھاپا مارا گیا تھا اور ان کے پورے نیٹ ورک کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ 2005 کی بات ہے اور اب تک وہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں اس وقت. بات اگر کی جائے کہ فاروق اوان کو ہی کیوں چنا گیا ہے, اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو چودھری اسلم کو بھی نشانہ بنایا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جس میں فاروق اوان شامل ہیں, راجہ عمر خطاب شامل ہیں, مظہر مشوانی شامل ہیں, خرم وارث شامل ہیں اور راؤ انوار جو SSP ملیر اس وقت تعینات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور اب سے کچھ دن قبل ہم نے یہ بتائیں کہ جند اللہ بنیادی طور پر آپریٹ کرتی ہے بلوچستان کے علاقوں میں, کراچی میں اس کی کیا کارروائیاں ہوتی ہیں؟
ہم نے دیکھنے میں یہ ہے مختلف کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کراچی ایئرپورٹ ٹرمینل حملے پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے کالعدم تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی، تاہم بعد میں انٹرنیشنل موومنٹ آف ازبکستان کے جو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کی ذمہ داری قبول کی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعی میں جند اللہ کی کارروائی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کالعدم تحریک عارفین یہ تو اب آگے تحقیقات میں پتہ چلے گا، لیکن ماضی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پہلے شفیق تنولی کو بھی اور چودھری اسلم کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ مل سکا ہے کہ اب تک؟ جی شفیق تنولی کے بارے میں اب بتایا گیا ہے کہ 2 سے 3 دن قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک مقابلہ کیا ہے جس کے اندر اس کے جو 2 لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں. ان کو ماسٹر مائنڈ بتایا گیا. سچل رینجرز اور جو شفیق تنولی تھے ان کے اوپر جو حملہ کرنے والے تھے ان کے ماسٹر مائنڈ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر مارے گئے ہیں. جہاں تک بات کی جاتی ہے چودھری اسلم کے اوپر حملے کی تو اس میں جو خودکش حملہ آور تھا اس کی فیملی تو ضرور ٹریس ہو گئی تھی، لیکن بتایا جاتا ہے جو تفتیش کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ اس وقت وزیرستان میں موجود ہے. چونکہ آپریشن ہو رہا ہے تو وہ پڑوسی ملک کو فرار ہو چکے ہیں. اسی پروگرام کے اندر کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ انفارمیشن انٹیلیجنس ذرائع سے مہیا کی ہے. اب سے کچھ دیر قبل بھی میری گفتگو ہوئی ہے انٹیلیجنس ذرائع سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی فریش کوئی تازی تھریٹ موجود نہیں تھی، تاہم یہ ضرور خدشہ موجود تھا جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں اب سے 2-3 دن قبل ایک بریگیڈیئر کے اوپر حملہ کیا گیا. اور یہ اطلاع ضرور موجود ہے کہ کراچی سمیت پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کے جو اہلکار ہیں جو ان کے افسران ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ اگر ہم بات کریں دیکھا جائے تو کالعدم تحریک کے جو کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا تو وہ انکاؤنٹرز میں ہلاک ہو رہے ہیں یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس کے جو ریپریکشنز ہیں جو کہ اس کے ریئیکشن ہے کالعدم تنظیموں کی جانب سے جو لوگ تفتیشکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں ضرور سامنے آئے گا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی کے اندر ان کا نیٹ ورک تھوڑا سا کمزور پڑا ہے اور یہ اب دوسرے شہروں میں بلوچستان فرار ہو گئے ہیں، تاہم ان کا جو نیٹ ورک یہاں شہروں کے اندر کام کر رہا ہے. سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں. بیسیکلی جو جان ہے وہ سلیپر سیلز ہوتے ہیں ایسی کارروائیوں کے پیچھے جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیل سے بتا رہے تھے کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، یہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے اور جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں اس کی تفتیش کس طرح سے آگے بڑھی ہیں اور کیا چیزیں اس کے اندر مزید ہو سکتی ہیں. انہوں نے تفصیل سے بارے میں بتایا. یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ آئی جی سندھ حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ کراچی میں اس طرح کی کارروائیاں دہشت گردی کی کارروائیاں اب نہیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر نیٹ ورک جو ہیں دہشت گردوں کے ان کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے. مگر آج کی کارروائی کے بعد ایک مرتبہ پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ اب بھی یہ قوت رکھتے ہیں یہ تنظیمیں کہ اس طرح کی کارروائیاں کراچی میں کر رہی ہیں. ٹارگٹ کلنگ تو یہاں پر روز کا معمول ہے، دیگر جرائم بھی روز کا معمول ہیں، مگر آج ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ کراچی میں ایک بڑی دہشت گردی کی کارروائی کی گئی ہے. اسی کے ساتھ سنا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کراچی پر ہی بات کریں تو تحریک تو ایم کیو ایم نے مظاہرہ کیا ہے. آج شدید مظاہرہ کیا ہے ایم کیو ایم نے اور ایم کیو ایم کا یہ مظاہرہ ہوا اس کارروائی کے بعد جو گزشتہ روز رینجرز کی جانب سے کی گئی جس پہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے. ان رینجرز کے ذمہ داروں کو اگر برطرف نہیں کیا گیا تو ایم کیو ایم آئندہ کا لاہے عمل بنائے گی. اگر فوج کی نظر میں منتخب نمائندوں کی یہ حیثیت ہے تو اس سے بہتر ہے کہ فوج آج ہی ٹیک اوور کر لے، پورے ملک میں قبضہ کر لے. صوبہ تو چاہیے، صوبہ تو بنے گا. اب صوبے وہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. جی ہاں، اگر اس واقعے کی بات کریں گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ اس کراچی کی اسکیم 33 میں ایم کیو ایم کا جو ایم پی اے آفس تھا وہاں پر رینجرز کی جانب سے چھاپا مارا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 کارکنان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. اس واقعے کے فوری بعد ہم نے آج پورا دن یہ دیکھا کہ کراچی شہر ایک طرح سے فلوج ہمیں نظر آیا. ٹریفک معاملات بھی متاثر ہوئے، فلائٹ بھی متاثر ہوئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کی جانب سے دھرنے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں دیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کو ہم نے حرکت میں آتے ہوئے دیکھا. لندن میں انہوں نے فاروق ستار اور بابر غوری سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو کہ ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کے لیے بنائی. کمیٹی میں شرجیل میمن بھی شامل ہیں، سکندر میندرو بھی شامل ہیں، نثار کھوڑو، مولا بخش چانڈیو اور وقار مہندی بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں جو کہ ایم کیو ایم سے ملاقات کرے گی. نہ صرف یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ
में इस पूरी सिचुएशन में मुतहरिक नजर आए, बल्कि वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी इसमें एक्टिव रहे। उन्होंने वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है और इसके अलावा उन्होंने आज एक दिन में 2 बार गवर्नर सिंध से राब्ता भी किया और डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर से भी उन्होंने मसूद मुलाकात की है। जी हाँ, इसमें हैरत की बात तो सना ये है कि आज ये तमाम राब्ते हुए हैं। गुज़िश्ता रात जब ये कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने मीडिया पर आकर कहा कि वो कई घंटे तक वज़ीर आला सिंध से राब्ते की कोशिश करते रहे मगर उनसे राब्ता नहीं हो सका और मामला जो है वो तूल पकड़ गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि 10 मुकामात पर धरने दे दिए गए। अल्ताफ हुसैन ने इस मौके पर इस वाक़े के बाद मजीद क्या कहा, उनकी जो अहम गुफ्तगू है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें कि उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। मैं कहता हूं कि ये जदों ने छापा मारा है 33 में और साथियों को गिरफ्तार किया है, इन रेंजर्स के जिम्मेदारों को अगर बरतरफ नहीं किया गया तो MQM आइंदा का लाहे अमल बनाएगी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप एक नहीं 1000 ऑपरेशन फौज और कर दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन धौंस धमकी नाजायज बात मैंने न पहले मानी थी ना आज मानूंगा। चाहे ये मुझे बाहर कत्ल करवा दें, चाहे ये मुझे पाकिस्तान में सबको खत्म कर दें, मैं अपना मिशन मकसद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इनको महाजरों पर जुल्म करने वाले फौजी अफसरान को सजा देनी चाहिए, देनी चाहिए, देनी चाहिए। इसके अलावा MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने हुकूमत सिंध पर भी तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत चोर और डाकुओं को पनाह देने वालों की हुकूमत है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत चोरों डाकुओं को पनाह देने वालों और पथारेदारों की है। वो सिंध के वजीर बनते हैं, सिंध के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग बनते हैं, तो उनसे ना तो अपने इलाके में तरक्की याफ्ता काम होते हैं, ना वो कोई काम काज करना जानते हैं, सिवाय अय्याशियों अपनी मस्तियों में मस्त रहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खराब होता है, तो वो इसलिए रेंजर्स को 25 सालों से 30 सालों से कराची में रखे गए हैं। उसका बहाना करोड़ों में ये खर्च करते हैं, पुलिस से काम होता नहीं, चलता नहीं, क्योंकि खुद काम करते नहीं तो काम कराएंगे कैसे पुलिस से? तो पुलिस कैसे काम करेगी जब देखेगी कि उनके अफसरान, उनके वज़रा ही काम नहीं कर रहे। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल सब्ज़वारी, रहनुमा MQM। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है इस मामले से निपटने के लिए, क्या अब तक उनसे आपका राब्ता हुआ है और ये धरने आपके मजीद कितने अरसे तक जारी रह सकते हैं? जी शुक्रिया मसूद, राब्ता यकीनन हुआ है। निसार खोड़ साहब ने भी किया, मुझसे भी और दीगर दोस्तों से राब्ता, और सुबह यही मैं भी सेम हाउस पर मौजूद हूँ। आज कल सुबह भी पीपल्स पार्टी के दीगर दोस्त फकार मेहदी साहब, राशिद रब्बानी साहब की तशरीफ लाए थे पुलिस ऑफिशियल के हमरा, और ये राब्ता तो कर रहे हैं। हमारा कहना और मानना यही है कि कल जो मेरे हल्का इंतखाब में हमारे दफ्तर पर नाजायज हुआ है, जो कोई ज्यादती की गई है, उसके कम अज कम इजाले के तौर के ऊपर जो हमारे बेगुनाह कारकुनान को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा किया जाए। मेरी इस वक्त आंखों के सामने वो खवातीन मौजूद हैं कि जिनको मैन हैंडल किया गया, ज़दोकोब भी हुई हैं, जो तो ये सारे मामला तो उसके बाद के हैं, लेकिन फिल फॉर जो पहली डिमांड है वो हमारे अपने इन कारकुनान की फिल फॉर रिहाई की है। तो ये भी बताएगा फैसल साहब कि क्या कुछ कारकुनान को रिहा किया गया है या जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं? जी कल रात तकरीबन 4 बजे के लगभग हमारे 8 कारकुनान को 20 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक के उन्हें कल 4 बजे करीब रिहा किया गया था और हम जाके उन्हें लेकर आए रेंजर्स हेडक्वार्टर से। बाकी जो हैं वो अभी तक तहवील में हैं। फैसल साहब, किस चार्ज में इनको रखा हुआ है अपने पास? क्या दफा क्या लगाई है, क्या जुर्म क्या बताया है? नहीं, अभी तक तो मसूद कोई भी इस तरह की चीज नहीं है। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है और बहुत सारी यहाँ तो
ऑफिशियल डिटेंशन किसी फर्द की हो जाए बड़ी बात है। हम तो अभी तक अपने 22 से ज्यादा गुमशुदा साथियों को रो रहे हैं जो महज पिछले 1.25 बरस के अरसे में हुए हैं। हमारे सामने दर्जनों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं हमारे कारकुनान की रिसेंट पास्ट में। तो बस ये हमें इल्म है कि वो हैं, किस दफा में है ये बिल्कुल ना बताया गया है, ना भी इस तरह का एक्सेस है। हमारा यकीन है इस बात पे, मेरा मानना है क्योंकि मेरे हल्का इंतखाब से हैं वो साथी, मैं 7 बरस से इस हल्के से मुंतखब होता आया हूँ, 2 दफा मुंतखब हुआ हूँ। ये बेगुनाह लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनका यही कसूर है। एमकेएम के कारकुनान हैं, इनका यही कसूर है। इस कसूर की बुनियाद के ऊपर एमकेएम के दफ्तर पे 400-450 लोगों को राउंड अप किया जाए, कमीजें उतार के आंखों पे पट्टियां बांध दी जाए, तज़हीक आमेज रवैया अख्तियार किया जाए, अल्ताफ भाई की तस्वीरों से लेकर वहाँ साजो सामान तक को तोड़ दिया जाए, ये बहुत नामुनासिब बात है। ये इश्तियाल में आने वाली बात है। अच्छी चीज ये है कि कायद तहरीर जनाब अल्ताफ हुसैन की अपील पर एमकेएम के जिम्मेदारान ने खामोशी से पुरअमन धरने जरूर दिए हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई इश्तियाल का शिकार नहीं हुआ है। चलिए फैसल साहब ये बताएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तो आपसे राब्ता हो चुका है, आप लोगों से राब्ता किया जा चुका है, वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या कोई राब्ता किया गया है आप लोगों से इस मामले पर? जी, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध से तो बातचीत की थी। पार्टी के लेवल के ऊपर आई एम नॉट प्रीवी, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई राब्ता हुआ हो। ताहम हमने कोशिश जरूर की है कि वफाकी हुकूमत तक भी हम ये अपनी निहायत संगीन जो हमें तशवीश लाहक है वो उनको पहुंचाएं, क्योंकि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कोई तमाम के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी जिम्मेदारी हैं और हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से बराह राज भी इस्तदा कर रहे हैं कि कराची में टारगेटेड एक्शन को बिल्कुल जारी रहना चाहिए, मुजरिमों की सरकोबी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं, मानते हैं कि जनाब एमक्यूएम का ये बिलीफ है कि मुजरिम है, उसकी कोई जात नस्ल इलाका सियासी वाबस्तगी नहीं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप सियासी फातर को इस तरह से निशाना बनाएं, सैकड़ों को हरासा करें, तज़ीक करें और फिर किसी भी गुमनाम एफआईआर में किसी भी सियासी कारकुन को अपने पास हिरासत में रखें। दिस इज नॉट ऑन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी हमारे साथ। गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया है, जो कारकुनान जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, फैसल सब्जवारी साहब का ये कहना था कि 8 कारकुनान को रिहा अब तक किया गया है। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से तो निसार खोड़ो साहब और कुछ चंद दीगर लोगों का उन्होंने नाम लिया, राब्ता किया गया था, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से जो राब्ता हुआ है वो गवर्नर सिंध तक महदूद है। इसके अलावा पार्टी से डायरेक्टली अभी तक वफाकी हुकूमत का कोई राब्ता नहीं हो सका है। जी हाँ, और गुफ्तगू को अगर आगे बढ़ाएं तो इसी तनाजुर में अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बार फिर फौज से ये कहा है कि वो फौरी तौर पर आ जाए और टेक ओवर करे, क्योंकि जिस तरह से एमकेएम के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, और उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया, धरने की तरफ इशारा दिया और उन्होंने कहा कि पीटीवी और पार्लियामेंट हाउस पर हमला करने वालों के साथ नरमी बरती जाती है और अब एमकेएम के जब्त का बंधन टूट रहा है। सेक्टर ऑफिस में तंजीमी उमूर के इजलास के दौरान रेंजर्स ने छापा मारा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि फैसल सब्जवारी को तारुफ कराने के बावजूद अंदर नहीं जाने दिया गया, और अगर मुंतखब नुमाइंदों से ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है तो बेहतर यही है कि फौज ही आ जाए और टेक ओवर कर ले। 33 स्कीम में ये छापा मारा गया, फैसल सब्जवारी को दफा कर दिया गया वहां से, मुंतखब नुमाइंदे को। अगर फौज के नजर में मुंतखब नुमाइंदों की ये हैसियत है तो इससे बेहतर है कि फौज आज ही टेक ओवर कर ले, पूरे मुल्क पे कब्जा कर ले, इस्लामाबाद का कब्जा खत्म करा दे, धरने खत्म करा दे, नवाज शरीफ को हटा दे। और फौज के नजदीक एमक्यूएम वाले दहशतगर्द हैं तो फौज वाले ये पूछें कि रायवंड का मकान नवाज शरीफ तुमने कहाँ से बनाया। जनरल राहील शरीफ साहब से मुखातिब हूँ, मुल्क को बचा लीजिए। हम 67 साल से महाजर और पाकिस्तान बनाने की सजा भुगतते चले आए हैं, हमारे ऊपर ये जुल्म खत्म कर दिया जाए और हमें पाकिस्तानी समझा जाए बराबर का। बेहतर तो यही है कि फौज आकर टेक ओवर कर ले, ये मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे थे। बल्कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा कि सूबा तो अब बनना चाहिए, सूबे को बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। सूबा तो चाहिए, सूबा तो बनेगा, अब सूबे वो बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बयान पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब मौजूद होंगे। मजहर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अल्ताफ हुसैन साहब की गुफ्तगू आपने भी
सुनी, एक बार फिर उन्होंने फौज को कंट्रोल संभालने का कहा है। आपके ख्याल में क्या ये मौका, ये टाइमिंग दुरुस्त है इस किस्म का बयान देने के लिए? देखिए, जो उन्होंने बात की है वो दरअसल तंज़न बात की है। उन्होंने मुतालबा नहीं किया है कि फौज टेक ओवर करे। उन्होंने कहा है कि अगर आप, और इस पूरे बयान को आप उस तनाजुर में देखें कि उन्होंने कहा है कि अगर ये धरना ख़त्म हो जाएगा, फौज टेक ओवर कर ले, MQM के MPAs और MNAs को अगर इस तरह जो है वो हटाया जा रहा है, खामोश किया जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि फौज टेक ओवर कर ले और नवाज शरीफ को बरतरफ कर दे। तो उनका बयान जो है दरअसल ये तंज़न था। इसको आप उस तरह उस बयान में नहीं देख सकते जिसमें वो एक मुतालबा करते हैं कि फौज इस सिचुएशन को, एक पॉलिटिकल सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आ जाए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरीके से हमारे MPA को ट्रीट किया है तो इससे बेहतर है आप टेक ओवर कर लें। मगर धरना भी खत्म हो जाएगा। आज के बयान में अगर हम सियाक व सबाक के साथ देखें तो कहा जा सकता है कि उन्होंने तंज़न कहा कि आप क्योंकि इलेक्टेड लोगों को नहीं सुनते, उनकी बात को नहीं मानते, तो आप खुद आ जाएं और टेक ओवर कर लें। मगर माजी में ऐसी बातें अल्ताफ हुसैन साहब बार बार कहते रहे कि फौज आए और आकर टेक ओवर करे, अगर कोई इनकलाब आएगा तो वो फौज लेकर आएगी, तो इस तरह की बातें तो वो करते रहे। देखिए, उससे ज्यादा संजीदा बात वो सूबे वाली उन्होंने की है, क्योंकि इससे पहले MQM ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की थी। आज अल्ताफ हुसैन साहब ने स्पेसिफिकली सूबे की बात की है, तो इसके ज़ाहिर है पॉलिटिकल रिपरकशंस दूसरे होंगे। लेकिन ये जो पिछले 2-3 दिन से चीजें हो रही हैं, इसमें एक और पहलू भी है मसूद, वो है कि जिस तरीके से नई सिक्योरिटी टीम आई है, आप देखें जो DG रेंजर्स हैं वो नए हैं, मेजर जनरल बिलाल। जो नए कोर कमांडर आने वाले हैं उनका ताल्लुक भी ISI के काउंटर टेररिज्म विंग से रहा है। जो नए DG ISI हैं वो जी रेंजर्स रहे हैं और कराची को अच्छी तरह समझते हैं। और जो आज जो फारूक ऐवान पे हमला हुआ है उसको भी आप उस तनाजुर में देखें, जो पिछले 1-2 दिन में सोराब गोट में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें तकरीबन 16 के करीब कलदम तंजीमों के लोग पिछले चंद दिनों में मारे गए हैं, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम में मुलव्विस थे और तकरीबन 50 करोड़ रुपए ले चुके थे मुख्तलिफ लोगों से। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, कराची में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। और अगर ये चीजें, क्योंकि जो रेंजर्स का मौकिफ है, अगर आप कहीं छापा मार रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस वजह से। यहां तो इस पूरे ऑपरेशन के जो कप्तान हैं वजीर आला सिंध, वो लंदन सेक्रेटेरिएट फोन करके, जो BBC पे मैंने पढ़ा है, BBC ऑनलाइन पे, लंदन सेक्रेटेरिएट फोन करके ये चेक कर रहे थे कि ये हुआ क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वजीर आला पंजाब को मॉडल टाउन का नहीं पता था, इसी तरह वजीर आला सिंध को ये नहीं पता था कि वो छापा किस वजह से मारा जा रहा है, क्या वहां दहशतगर्द हैं, किसी जो MQM के जो जिन लोगों को पकड़ा है उनको किस केसेस में वांटेड हैं। तो जो कैप्टन है उसको ये पता ही नहीं है कि ये छापा मारा भी गया है, और मारा गया है तो क्यों मारा गया है। तो ये जो मेरा ख्याल है ये पूरे ऑपरेशन पे बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा। अच्छा, ये स्पेसिफिक वाक़े पर जैसा आपने कहा कि वजीर आला साहब को खुद इल्म नहीं था कि ये क्या हो गया, मगर जिस वक्त ये वाक़या हो गया, मीडिया पे ये बात आ गई और MQM की तरफ से एहतजाज आने लगा, उस वक्त वजीर आला साहब ट्रेस नहीं हो रहे थे, उनसे बात नहीं हो पा रही थी। आज भी जो कमेटी बनी, सुबह उसने राब्ता किया और शाम में भी राब्ता किया, मगर अभी तक बाकायदा मुलाकातें होना और इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करना, इस बारे में अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये किस तरफ निशानदही कर रहा है? देखिए, एक तो ये कि MQM में ज़ाहिर है वो हो सकता है कि वो उसमें नेगोशिएशन में वो चीज़ ना आए, लेकिन इस वक्त जो MQM की डिमांड है वो 2 हैं। एक तो ये कि जो सारे लोग पकड़े गए उनको छोड़ा जाए, और या उनके खिलाफ जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं वो बताए जाएं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने छापा मारा है उनको बरतरफ किया जाए। तो मेरा ख्याल है बरतरफ वाली बात तो शायद एक्सेप्टेबल नहीं हो हुकूमत की सतह पे, या शायद रेंजर्स भी इस पे पोजीशन ले सकती है। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें कि जो लोग पकड़े गए हैं उन पे कोई स्पेसिफिक चार्जेस हैं या नहीं हैं, उन पे अगर हैं तो उन पे बाकायदा FIR रजिस्टर्ड हो। तो ये जो पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है उसके तहत तो रेंजर्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सहूलत उनको मुयस्सर है कि वो 90 दिन तक इसी तरह रख सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन है, तो क्या आप 90 दिन तक पूरे कराची को पैरालाइज देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो किसी ना किसी तरह आपको इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए, और बेहतर यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कैप्टन जो हैं वो मीटिंग बुलाएं और उसमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि जो जिन लोगों पे जो चार्जेस हैं,
اگر آپ انہیں پکڑنے جا رہے ہیں تو کم سے کم کیپٹن کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں میری نالج سے یہ چھاپا مارا گیا ہے. اگر اس طرح ہوا کہ کیپٹن کو بعد میں پتا چلا اور اس کے لیے ایک پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہو گیا تو یار یہ آپریشن پہ بھی اثر انداز ہوگی یہ ساری چیزیں جو آج ہو رہی ہیں. ٹھیک. اب آج کراچی پریکٹیکلی پیرالائزڈ ہو گیا تھا, کل اگر مزید پیرالائزڈ ہو گیا وہ اور پھر ہڑتال تک نوبت آ گئی تو یہ میرا خیال ہے سچویشن اس پورے آپریشن کے لیے اور خاص طور پہ جو نئے ڈی جی رینجرز ہیں ان کے لیے سچویشن بہت خراب ہو سکتی ہے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی, اپنا تجزیہ دے رہے ہیں تمام صورتحال پر. اور ثنا گفتگو کو یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب استعفوں کی بھی بات کر لی جائے جو تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائے گئے. کراچی کی سچویشن بالکل ہمارے لیے امپورٹنٹ رہی اور اس پہ ہم نے آپ کو خاص حد تک اپڈیٹ بھی کیا. لیکن ایک اور مسئلہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین چلا آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف جو کہ استعفے دے چکی ہے لیکن یہ معاملہ اب ہمیں التوا کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی استعفوں کے بعد جو اراکین تھے ان سے ملاقات کے لیے انتظار کرتے رہ گئے. اگر کچھ دن پہلے سے ہم چلیں, منگل کا وہ روز تھا جب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ استعفے واپس لے لیں اور اگر استعفے واپس نہیں لیے جاتے ہیں تو پھر جمعرات تک وہ موقع دیتے ہیں جرگہ کو بات چیت کر لے اور ہو سکتا ہے وہ تحریک انصاف کو منا پائیں, ورنہ پھر جمعرات کے روز سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان سے ہر 3 اراکین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ملاقات کریں گے اور فردن ان سے پوچھیں گے کہ آیا وہ کسی فورس کی وجہ سے, کسی زبردستی کی وجہ سے استعفے دے رہے ہیں یا پھر وہ اپنی مرضی سے یہ استعفے دے رہے ہیں. لیکن ہم نے مسعود دیکھا کہ آج جب پہلے 3 اراکین کو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آنا تھا جن میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے, کوئی بھی رکن وہاں پر نہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی انتظار کرتے ہی رہ گئے. جی ہاں, شاہ محمود قریشی تھے, اس میں علی محمد ایڈوکیٹ تھے اور اسد عمر تھے. پہلے ہی روز حاضری تھی لیکن کوئی نہیں آیا, جس کے بعد اپوزیشن کا سیاسی جرگہ ایاز صادق کے پاس پہنچا اور استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست کی. اسپیکر نے اس موقع پہ یہ واضح کیا کہ تاخیر کی اب گنجائش نہیں ہے, فیصلہ آئین و قانون کے مطابق کرنا ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کی جرگے نے اس کے بعد میڈیا سے بھی بات چیت کی. پھر اسپیکر نے بھی میڈیا کو بتایا کہ تحریک انصاف کے کئی ارکان انفرادی طور پر ان سے ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے رابطہ کیا ہے اور جمعے کو تحریک انصاف کے مزید 3 ارکان عارف الوی, شیری مزاری اور منزہ حسن کو بلایا گیا ہے. دیکھنا ہوگا کہ وہ بھی پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. بہرحال اس پر تحریک انصاف کا موقف ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن سب نے استعفیٰ دیا تھا تو ایک ہی دن سب کو بلا لیا جائے. یہ ٹھیک ہے کہ الگ الگ ملاقاتیں کر لی جائیں مگر بلایا سب کو ایک ہی دن جائے, اور اگر الگ الگ دنوں پہ بلایا جاتا ہے تو اس میں تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی بدنیتی ہو سکتی ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایم ظفر, سابق وزیر قانون. بہت شکریہ ایس ایم ظفر صاحب. اگر کوئی رکن اسمبلی اپنا استعفیٰ تحریری طور پر اسپیکر کو بھجوا دے تو کیا اسپیکر پر لازم ہے کہ وہ اسے فوراً قبول کر لے؟ استعفے کے متعلق آئین میں جو الفاظ ہیں وہ نہایت مختصر لیکن جامع ہیں اور وہ آرٹیکل 64 میں درج ہیں جو کچھ اس قسم کے ہیں کہ اگر ارکان کوئی رکن اسمبلی اپنا استعفیٰ اپنے دستخطوں سے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو دے دے تو اس صورت میں اسی وقت اس کی نشست خالی ہو جاتی ہے. یہاں پہ قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا اسپیکر کا کوئی اختیار دکھائی نہیں دیتا, صرف انہوں نے اس چیز کی اطلاع دینی ہوتی ہے سیکریٹریٹ کو اور سیکریٹریٹ اس نشست کے خالی ہونے کی اطلاع الیکشن کمیشن کو دے دیتی ہے. لیکن اس جامع اور مختصر الفاظ کی پھر تشریح عدالتوں میں ہونی شروع ہوئی اور بالآخر اس تشریح کے مطابق قومی اسمبلی نے اپنے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بنایا جو اغلباً رول 25 ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ خود پیش ہو جائے تو پھر نشست اسی وقت خالی ہو جاتی ہے. اگر وہ خود پیش نہ ہو تو اگرچہ اس کی استعفیٰ آ گیا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ رضاکارانہ ہے اور اسی نے واقع پیش کیے ہیں یا دیے ہیں, اسی کے دستخط ہیں, پھر یہ ذمہ داری نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی ہوتی ہے. اور اس رول کو پڑھنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو انہیں فوراً ادا کرنا چاہیے, کیونکہ کسی رکن کا اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور وہ یہ تفتیش کر سکتے ہیں اس ممبر کو بلا کر بھی یا کسی اور ذرائع سے بھی, اپنے ایوان کی کارروائی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایجنسی کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا یہ انہی کے دستخط ہیں اور رضاکارانہ دیے ہیں, کہ وہ گرفتار تو نہیں ہے, ہوسٹیج تو نہیں ہے. لیکن یہ جیسے ہی ان کو یہ اطلاع ہو جائے
اور الفاظ ہیں رول کے، اگر ان کی تسلی ہو جائے کہ واقعی وہ رضاکارانہ ہے تو پھر وہ اسی وقت استعفیٰ عمل ہو جاتا ہے۔ اچھا اسم ظفر صاحب، اگر تحریک انصاف کا کوئی رکن قومی اسمبلی استعفیٰ نہیں دینا چاہے تو پھر اس کے لیے اسمبلی قوانین کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو قواعد ابھی خاموش ہیں، لیکن وہاں پہ یقینی طور پہ ایک الفاظ ہیں اس کے ایسے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تشریح نکل سکتی ہے کہ اسپیکر نے صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ جب اس نے استعفیٰ دیا تھا تو وہ کسی دباؤ کے ماتحت دیا تھا یا نہیں۔ تو محض یہ کہہ دینا کسی کا کہ میرا استعفیٰ واپس دے دیں، واپسی نہیں ہوتی، صرف اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے پہلے کیوں استعفیٰ دیا تھا، کیا مجبوری تھی، اور اس مجبوری کو سامنے رکھ کے اسپیکر فیصلہ کریں گے کہ ان کی نشست ہو گئی ہے کہ نہیں۔ بہت شکریہ اسم ظفر صاحب، سابق وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ثنا، اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ جب استعفیٰ آپ نے دے دیا تو اس کے بعد آپ اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسد عمر صاحب کی اگر میں بات کروں تو بہت قابل احترام شخصیت ہیں، گاڑی انہوں نے واپس نہیں کی، چیئرمین قائمہ کمیٹی کی حیثیت سے وہ کام کر رہی ہیں، 360 لیٹر وہ پیٹرول بھی لیتے ہیں، گاڑی کی مرمت کے اخراجات بھی ہیں، اور جتنے بھی اخراجات ہیں وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ابھی بھی برداشت کر رہا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ استعفیٰ اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے گا تو میں استعفیٰ تو دے دیا نا، اب استعفیٰ دے دیا تو پھر معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال وہ یہ بھی کہتے رہیں کہ وہ تو بہت لگژری زندگی چھوڑ کر آئے ہیں اور ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پہلو تھا اس بات کا، مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور BBC اردو نے اس کو شائع بھی کیا ہے کہ 10 ماہ میں عمران خان، طاہر القادری اور شیخ رشید صاحب کے 300 ٹی وی انٹرویوز جو ہیں وہ نشر کیے گئے ہیں، اور یہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ BBC اردو نے اس خبر کو شائع کیا کہ 1 نومبر 2013 سے 12 اگست 2014 تک مقامی ٹی وی چینلز پر سینکڑوں خصوصی انٹرویوز ہوئے، اور ان میں عمران خان، شیخ رشید احمد اور طاہر القادری ہی چھائے ہوئے نظر آئے۔ لانگ مارچ سے پہلے 10 ماہ کی مدت میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے مختلف نجی ٹی وی چینلز سے تقریباً 170 خصوصی انٹرویو نشر ہوئے۔ دوسرے نمبر پر عمران خان ہیں جنہیں تقریباً 75 بار انٹرویوز کے لیے بلایا گیا، اور طاہر القادری صاحب کے تقریباً 60 انٹرویوز ہیں سنا جو نشر کیے گئے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کے 60 انٹرویوز ہیں، عمران خان کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو اگر ہم کل ملا کے بات کریں تو پھر شیخ رشید احمد صاحب، عمران خان اور طاہر القادری کے کل انٹرویوز کی تعداد 300 سے زائد ہو چکی ہے، اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو پھر ان کے خصوصی انٹرویوز کی جو کل تعداد ہے وہ 100 سے بھی کم ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں یا پھر ان کے نمائندوں کے خصوصی انٹرویوز کی کل تعداد بھی لگ بھگ 100 کے قریب ہے۔ جی ہاں، اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر ضیاء صاحب، ایڈیٹر دی نیوز کراچی۔ بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ یہ فرمائیں کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں میڈیا گروپس کا کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات کے 300 سے زائد انٹرویوز شامل ہوئے، سب سے زیادہ انٹرویوز لیے گئے شیخ رشید احمد صاحب کے، جن کے پاس صرف ایک نشست ہے۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ کہ پہلی بات کہ بہت ہی دلچسپ رپورٹ ہے یہ، اور کہ 10 ماہ میں آپ دیکھیں کہ 300 انٹرویوز، تو ایک تو یہ ہمارے جو صحافت میں ایک فلا ہے، اور یہ نیا فلا نہیں ہے، بہت پرانا یہ مرض ہے کہ ہماری صحافت جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اورینٹڈ ہے، اور ہمارے یہاں وہ جو نیوز میکر انٹرویوز کا رجحان ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسے انٹرویوز جس میں خبر نکلے، جس میں کسی ڈیولپمنٹ پہ بات ہو یا کسی سے پردہ اٹھایا جائے۔ ہمارے یہاں انٹرویو یا جرنلزم جو ہے وہ صرف اوپینین کی، یعنی کہ نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں جو آپ نے فرمایا کہ جی شیخ رشید صاحب کے 170 انٹرویوز، بات یہ ہے کہ میڈیا کا جو ہمیشہ سے رجحان رہا ہے کہ حزب اختلاف جو ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو ڈارلنگ ہوتا ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے۔ اب جو اپوزیشن کا جو فیکٹر ہوگا، لیڈ کر رہا ہوگا تنقید حکومت کے اوپر، اس پر زیادہ توجہ ہوگی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 جماعتیں، یعنی کہ شیخ رشید صاحب، عمران خان اور طاہر القادری جو حکومت پہ تنقید کر رہے تھے، تو ایک مزاج ہے میڈیا کا کہ جس میں وہ منفی جب بات ہوتی ہے تو اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو ایک یہ دوسرا میرے خیال میں بہت اہم پہلو ہے۔ تیسرا یہ کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے منسٹرز عموماً اتنا اویلیبل نہیں ہوتے، اور وہ ظاہر ہے کہ سخت جو سوالات ہوتے ہیں ان سے بچنا بھی چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ ان کے انٹرویوز کم ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں جو ایک ٹرینڈ ہے کہ پہلے سیاسی رہنما جلسے جلوس کرتے تھے اور اخبار میں ان کو 2 کالم 4 کالم کی خبر ملتی تھی، اب ان کے پاس ایک مفت کا پلیٹ فارم موجود ہے بہت بڑا،
کہ انٹرویوز ہوتے ہیں اور یہ پھر مرض کی طرح پھیلتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کسی چینل نے کر لیا تو دوسرا بھی اس کی نقالی کرے گا اور تیسرا بھی کرے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارے نیگیٹو ٹرینڈز ہیں جس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خبریت میں اتنی توجہ نہیں دیتے بلکہ نقطہ نظر پہ دیتے ہیں. جی, اور وہی باتیں بار بار ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب ایک نجی ٹی وی چینل کو سنا انٹرویو دے رہے ہیں. تو اب 75 کے بجائے 76واں انٹرویو ہو گیا جو کہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں. لیکن اچھی بات ہے, انٹرویوز ہونے چاہیے. لیکن عامر صاحب, یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 3 ہی جو رہنما ہمارے, ان سے 300 سے زائد انٹرویوز کر لیے گئے. باقی جو رہنما ہیں, اور ہم نے تقریباً تمام ہی پارٹیوں کا نام لیا ہے, ان کو نظر انداز ایک طرح سے کر دیا گیا یا پھر ان کے کم انٹرویوز کیے گئے. اس صحافت کو ہم کون سی صحافت کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو تھے اٹیک پر تھے حکومت کے اوپر. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ پیپلز پارٹی دیکھیں تو زرداری صاحب جو ہیں اس طرح اویلیبل نہیں ہوتے انٹرویو کے لیے. بلاول بھٹو زرداری کی اویلیبلٹی ایک کوسچن ہے. اسی طرح آپ دیگر جماعتوں کو, ایم کیو ایم ہے وہ حکومت میں ہے بھی, کبھی وہ بہت احتیاط کے ساتھ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے. تو وہ لوگ, یہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ اتنا اگریسو ان کا سٹانس نہیں ہے. اب میڈیا کا جو ہمارا رجحان ہے اور جس میں ایک ریٹ ریس ہے ریٹنگ کے لیے, تو اس میں جو لوگ زیادہ بلند آواز میں بات کریں گے, جو لوگ زیادہ سنسنی خیزی کی بات کریں گے, جو زیادہ تہلکہ مچانے کے دعویٰ کرے گا, اس پر جو ہے کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ زیادہ اس پہ توجہ دے گی. تو یہ میں کہوں گا کہ ایک منفی رجحان ہے, اور اس میں جو خبریت ہے, جو اصل ایشوز ہیں ملک کے, وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ انتہا پسندی ہے, اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے. پولیو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. تعلیم مسئلہ ہے, ہیلتھ مسئلہ ہے, تو ان پر ہم توجہ نہیں دے رہے. اور جو دیگر مسائل ہیں, یعنی کہ جو ایک میں کہوں گا سوڈو ایونٹس ہم کریٹ کرتے ہیں, یا ان پر توجہ زیادہ رہتی ہے. عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے, سر سے بریک لینا ہے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. 10 ماہ کے دوران تحریک انصاف کے قائد عمران خان, اس کے علاوہ طاہر القادری اور شیخ رشید احمد صاحب نے 300 کے قریب انٹرویوز دیے ہیں. آخر کیا واقعی صحافت میں ایسا ہونا بھی چاہیے؟ کیا باقی جماعتوں اور باقی رہنماؤں کو بھی اتنا ہی موقع ملنا چاہیے؟ بات کر رہے تھے ہم عامر ضیاء صاحب سے, ایڈیٹر دی نیوز کراچی, ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. عامر صاحب, آخر میں اس ٹاپک کے حوالے سے مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ہمارے اس وقت میڈیا میں پاکستان کے اندر صحافی حضرات موجود ہیں, اینکر پرسنز موجود ہیں, ان کو کس طرح سے بیلنس رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ نہیں ہے کہ سوال کہ کس لیڈر کو کتنا وقت ملنا چاہیے. بات ہوتی ہے کہ خبر کو وقت ملنا چاہیے اور صحافیوں کو اہم اور غیر اہم میں تقسیم کرنی چاہیے, ان کو بالکل واضح ہونا چاہیے. تو یہ جو ہماری اسٹیٹمنٹ اورینٹڈ صحافت ہے, میرے خیال میں اس سے فوکس ہٹ کر جو ریئل نیوز ہے اور جو عوام کے مسائل ہیں, جو ان کے دکھ درد ہیں, ہمارا فوکس اس پر زیادہ ہونا چاہیے. جی, خبر کو جب وقت ملتا ہے تو پھر سننے کو بھی ملتی ہے. آج اسی طرح سے کچھ ہوا سنا, آج طاہر القادری صاحب کنٹینر نکلے تھے. جی ہاں, عمران خان صاحب کی انہوں نے تقلید کی تھی عامر صاحب, اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج علامہ طاہر القادری صاحب کنٹینر سے باہر ضرور نکلے, لیکن آج ان کو انقلاب کی بو کچھ ناگوار سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی. دھرنے کے 40 دن پورے ہوئے اور طاہر القادری صاحب کو کارکنوں سے ملنے کی ضرورت محسوس ہوئی. وہ جیسے ہی باہر نکلے تو جس قدر بدبو اور تاخر وہاں سے اٹھ رہا تھا, اس کی وجہ سے علامہ طاہر القادری صاحب کو ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا پڑا, ان کو اپنا منہ ڈھانپنا پڑا. دھوپ لگ رہی تھی ان کو, انہوں نے چھتری کا بھی استعمال کیا, اور سیکیورٹی, کیونکہ لوگ ان کے قریب, جو ان کے کارکنان تھے وہ ان کے قریب آنا چاہتے تھے, اس کے لیے بھی ان کے جو محافظ ہیں انہوں نے ان کو سیف گارڈ کیا. جہاں طاہر القادری صاحب یہ حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں کرتے, مگر سنا آپ نے بھی زیادتی کر دی. دیکھیں, سارا دن آپ یہی بات کہتی رہیں, اس وقت بھی آپ یہی بات کریں گے. شام کو طاہر القادری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ بو ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتی, انفیکشن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے رومال منہ پہ رکھا تھا. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ جو اینکرز آج سارا دن نیوز میں آپ یہ کہتی رہیں گے, جو اینکرز آج سارا دن یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بدبو کی وجہ سے رومال کو منہ پہ رکھا, انہوں نے پیسے لیے ہیں, لفافہ جرنلزم وہ لوگ کرتے ہیں, اور ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں کوڑے پڑنے چاہیے. عامر صاحب, آپ کی طرف آ جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ میں اس کا کوئی جواب دوں آپ مجھے یہ بتائیں گے, تو ہم نے صرف پہنچائی, اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے تھا صحافت میں. دیکھیں, ایک تو دلچسپ بات ہے کہ یہ خواص کا انقلاب ہے,
اور جو اصل انقلابی رہنما ہوتے ہیں وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ اور جو اپنے حامی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہر محاذ پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر یہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے اور الفاظ جو ہیں وہ بدنام ہوئے، اسی طرح انقلاب بھی بدنام ہوا. اور جیسے کسی زمانے میں سوشلزم کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام کے مقدس نام تک کو استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے، تو اس کی غمازی کرتا ہے. لیکن جو رہنماؤں کا عمل ہے وہ بالکل اس سے متضاد ہے، مختلف عمل ہے، اور وہی خواص کا انقلاب ہے. لیکن مجھے جو دکھ پہنچا وہ اس بات پر، جیسا ابھی مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بغیر تصدیق کے الزام لگا رہے ہیں صحافیوں پر کہ جی وہ لفافہ جرنلزم کرتے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں، تو میرے خیال میں اتنے بڑے رہنما کو عالم دین ہیں تو بغیر تصدیق کے ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. سزا بھی تجویز کرتے ہیں، کہتے ہیں کوڑے مارے جائیں. اب یہ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہماری جو ریاست کا قانون ہے تو اس میں تو ایسی کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے کہ جی صحافیوں کو کوڑے مارے جائیں. ہاں ضیاء الحق کے دور میں لگے تھے صحافیوں کو سچ لکھنے کے اوپر، حقائق لکھنے پہ یا اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے پہ. تو میرے خیال میں ان کو بھی ذرا سا اعتدال کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جب آپ اتنے بڑے منصب پر ہوتے ہیں اور سارے کیمرے آپ کی طرف ہیں، مائک ہے، تو اس میں ریسٹرینٹ کے ساتھ بولنا، اعتدال کے ساتھ بولنا، میرے خیال میں یہ بہت سارے ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے. اور اس میں طاہر القادری حالانکہ بہت اچھے خطیب ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں، تقریر اچھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اعتدال سے باہر چلے جاتے ہیں. اچھا عامر صاحب، پھر آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اگر ایسی خبر ہم نے بھی دیکھی تھی، مناظر ہم نے بھی دیکھے تھے، تو کیا تمام چینلز کو یہ دکھانا چاہیے تھا یا پھر اسے صرف نظر کر دینا چاہیے تھا اس خبر پہ سے؟ دیکھیں جس قسم کی ہماری یہاں صحافت ہوتی ہے کہ اس میں جو سیلیبریٹی کی نیوز ہے، بھی سیلیبریٹی بھی ہیں، تو یہ جو کچھ کریں گے لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ان کے کیا پوسچرز ہوں گے اور کس طرح سے ان کو لوگوں سے وہ کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں جب لوگ ان کی جب تقریر سننا چاہتے ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا میل ملاپ کیسا ہے اپنے کارکنوں سے. تو اگر ہم نے دکھا دیا اور چینلز نے دکھا دیا تو کوئی ظلم نہیں کیا. ہاں اگر کوئی اور اس سے بڑی خبر ہوتی اور ہم وہ چھپا کر یہ دکھا رہے ہوتے تو زیادتی ہوتی. جی بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، ایڈیٹر دی نیوز کراچی ساتھ موجود تھے. اور سنا جو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ 10 ماہ میں 300 سے زائد ٹی وی انٹرویو نشر ہونے کا ریکارڈ، وہ تو اپنی جگہ پر، جو لائیو کوریج ہوتی رہی وہ اپنی جگہ پر. تو اس صورتحال میں یہ جو رہنما ہیں عمران خان صاحب، طاہر القادری صاحب، شیخ رشید صاحب، جو کچھ عوام تک پہنچانا چاہتے تھے اپنے پیغام بھرپور طریقے سے پہنچا چکے ہیں. اب اس کے بعد بچتا یہی ہے کہ اگر کوئی خبر ناگوار گزر جائے تو پھر اس پر ملامت بھی ملے اور پھر سزاؤں کی دھمکیاں بھی ملیں. آج کی جو عام ترین خبریں تھی ویسے ہم نے بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کی. کل کچھ دیگر خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.